نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، اور آخری جو منزل ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کی. اور اللہ نے اسی نفس کو سچ کہا ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف. اے نفس مطمئنہ، کہ کون یا کہہ رہا ہے؟ اللہ. آج بھی اللہ کی آواز ہے، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹ کر اپنی رب کی طرف. پتا چلا یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کا معصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں نہیں سمجھا سکا. جب میں نہیں سمجھا سکا تو میں پھر قرآن کی طرف آتا ہوں. درود پڑھے محمد رضی محمد صلی اللہ. کیوں نہ دیکھنا، ابھی میں ایسا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہ الفاظ ہے پھر سورت بقرہ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. جناب ابراہیم نے کہا اپنے رب کو کہ یا اللہ بتا مجھے مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، آوازیں کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے قلب کو اطمینان نہیں، میرے قلب کو اطمینان نہیں. پتا چلا نفس مطمئنہ ابراہیم نہیں بن سکتا. اب جو ملتان میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بلا پورے قرآن میں دو انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ نے پورے قرآن میں زیادہ ذکر کیا ہے. ایک جناب موسیٰ اور ایک جناب ابراہیم. ختمی مرتبت کے بعد اگر کسی نبی کا درجہ ہے تو وہ جناب ابراہیم کا. تو یہ کرے جناب ابراہیم کرے یا اللہ ایمان ہے، مومن ہو، اطمینان نہیں، اطمینان نہیں. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. کہا دیکھو 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 4 پرندوں کو پکڑ. کون پکڑے؟ ابراہیم. ابراہیم تو پکڑ 4 پرندوں کو، ذبح بھی تو کر، ان کو کاٹ بھی تو، قیمہ بھی تو بنا. ہر جملے میں امر ہے، امری جملہ ہے، امری. ابراہیم 4 پرندے پکڑ، 4 فخذ 4 من الطير، پرندوں میں سے. یہ مزے والا جملہ تھا، حالانکہ میرا کھا گئی جملہ. پرندوں میں سے 4 پرندے نہیں، پرندوں میں سے. یہی ہوتے ہیں جملے جس میں بڑے راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. پرندوں میں سے، پرندوں میں سے. یعنی یہ مل نے بتایا کہ 4 پرندے ایک جنس کے نہیں تھے، 2 حلال تھے 2 حرام تھے. یہ مل نے بتایا، یہ نعرہ حیدری، یہ جملہ مل نے بتایا کہ 4 پرندے ایک جنس کے نہیں تھے، الگ الگ تھے، 2 حلال تھے 2 حرام تھے. اور کہا کہ ان کو پکڑ بھی تو، کاٹ بھی تو، قیمہ بھی تو بنا، اور پہاڑی پر رکھ بھی تو. ثم ادعهن، پھر ان کو بلا بھی تو، آواز بھی تو دی. میں کہتا ہوں کہ بلا میں نے کیا کہ یہ اخیر کی بات ہے. اگر یہ 2-3 آیتیں سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑی. کہ ابراہیم پکڑ بھی تو، 2 حلال 2 حرام.
ان کو کاٹ بھی تو، قیمہ بھی تو بنا، پہاڑی پر بھی تو رکھ اور پھر بلا۔ مجھے پورے قرآن میں کوئی مسلمان بتائے کہ جب اللہ نے کہا ہو کہ بلا تو پھر مسئلے پر بیٹھا ہوں۔ یا اللہ ابھی میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ میں تو یہ طاقت ہی نہیں۔ بڑا جملہ تھا جو میرے قریب بیٹھے ہیں نوجوان، نعرہ حیدری۔ کوئی کتاب کسی کتاب میں دکھا کہ جناب ابراہیم مسئلے پر بیٹھ کر اور اس نے مجبوری ظاہر کی ہو کہ میں عام انسانوں جیسا مجبور ہوں۔ ارے تو کہتا ہے میں محمد آل محمد جیسا، تو کہتا ہے میں محمد آل محمد جیسا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی مثال بتائی کہ چار پرندے پکڑے، دو حلال دو حرام، گدھ اور کوا یا گدھ اور مور دونوں حرام، مرغا اور کبوتر یا کوئی اور چیز دو حلال، اور پھر ان کا قیمہ کر کے پہاڑی پر پھینکا۔ ثم اتوہن، ابھی تو ان کو بلاؤ، یاتین کا سایہ، اور جب بلاؤ گے تو دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے بلایا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ مسئلے پر دعا مانگی ہو کہ میری عزت رکھنا۔ پوری توجہ سے بلا نہیں، تقریر یہ نہیں ہے جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو نتیجے میں کہوں گا، وہ نتیجے میں کہوں گا۔ میرے دوستوں جناب ابراہیم نے بلایا، چاروں پرندے آئے، چاروں پرندے آئے، حلال بھی آئے، دونوں حرام بھی آئے، گدھ بھی آئے، کوا بھی آیا۔ مجھے حلال پر تعجب نہیں، حرام پر تعجب ہے کہ آپ تو حرام تھے، آپ کیوں آئے؟ شاید قبلہ جواب دے گا عبدالحکیم ہم حرام ضرور ہیں، نمک حرام ہے، ہم حرام ضرور ہیں، ہم حرام ضرور ہیں، نمک حرام نہیں ہے۔ عبدالحکیم نبی بلا رہا ہے، بس میں نے جملہ آپ کر دیا، نبی بلا رہا ہے، نبی بلا رہا ہے، نبی بلا رہا۔ اگر یہ ایک جواب، ایک سوال، یہ تین آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر کبھی کسی کو کافر نہ کہے۔ جس طرح قبلہ نے کہا کہ ہم صحابوں کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ پتا چلا قبلہ جناب ابراہیم کا مقام اطمینان پر نہیں، مقام اطمینان نہیں۔ اب آئیے قبلہ جو مجھے کہنا ہے، یہ الفاظ ہے قبلہ، ہاں نہیں ہے اور قبلہ اب پھر 5 آیتیں بنا چاہتا، یہ الفاظ ہے سورت طٰہٰ کے، سورت طٰہٰ میں، ہاں قبلہ سورت طٰہٰ میں ارشاد ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کسی سے موسیٰ سے کچھ آیتیں ہاتھ لگ گئی قرآن میں، دیکھو یہاں لکھا ہوا نہیں کہ رسول کو علم نہیں، تو اگر تم رسول پر اعتراف کرو گے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ اللہ کی ذات و علم ہے۔ اس نے موسیٰ سے کیوں پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو، پوچھتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو۔ اور قبلہ ہاں اگر پوچھا تھا جناب موسیٰ سے تو جناب موسیٰ کا حق تھا کہ کائنات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یا اللہ کتنی باتیں کر رہا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم احساس آتا ہوں کہ جناب موسیٰ نے ایسے جواب دیا جیسے اللہ کو کچھ پتا نہیں، جیسے اللہ کو کچھ پتا نہیں تھا۔ قال ہی عصای، کہا یہ میری عصا ہے، میری۔ میں نے کہا جو عربی میں کچھ حروف ہوتے ہیں انہیں پر دار و مدار ہے، میری عصا ہے، میری۔ جناب موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، میری ہے، میری، کسی غیر کی نہیں۔ یہ میری کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کوئی کہیں جمرے کے لے کر آیا تھا، اللہ کو تو پتا تھا ملا کی ذہنیت کا، اسی لیے ایک ایک حرف میں ہدایت رکھی۔
اللہ نے فرمایا تل کا یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واخش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میری عصا ہے، اسی پر میں لیٹتا ہوں، اس سے تکیے کا کام لیتا ہوں، اور اسی عصا سے بھیڑ اور بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اسی سے کئی کام لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کیسے ہسٹری پوری بتا دی، اللہ کو پتا نہیں تھا۔ میرے نوجوانوں، اگر مجھے کوئی پتا ہے ملتان والا تو میں اس کا طالب علم بنوں گا کہ اللہ نے پوچھا کیوں، جناب موسیٰ نے یہ جواب کیوں دیا، یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے جہاں جانا ہے وہ یہ ہے، جب کہا کہ یہ میری عصا ہے کہ تکیے کا کام لیتا ہوں، بھیڑ اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، تو کہا قال خذھا، قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ کو پھینک دو۔ دیکھو تو اقرار کر چکا ہے، پوری ہسٹری بتا چکا ہے، تو اب قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی عصا کو پھینک دو۔ فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعی، اور جب پھینکا تو اژدہا بن گیا، سانپ بن گئی۔ قال خذھا، اب اس کو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ جب اٹھانے کے لیے کہا تو ڈر گئے اور اللہ نے فرمایا ولا تخف، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اپنی سیرت پر واپس کریں گے، صورت پر نہیں، سیرت پر۔ معجزے میں اور جادو میں یہی فرق ہے کہ معجزے میں صورت بدلتی ہے بھی بدلتی ہے، سیرت بھی، اور جادو میں صرف صورت بدلتی ہے، سیرت نہیں۔ پتا چلا جناب موسیٰ کئی مرتبہ سانپ دیکھ چکے تھے، اژدہا دیکھ چکے تھے، اور اللہ نے پوچھا بھی کہ کس کی عصا ہے، کہا میری، تو کہا تو اقرار کر چکا ہے کہ میری، تو اپنی عصا کو اٹھاؤ نا، عصا کو اٹھاؤ نا، اٹھاؤ نا اپنی عصا کو، تو بار بار کہہ چکا ہے کہ میری ہے تو اٹھاؤ، میری ہو تو اٹھاؤ، ولا تخف، ڈرتا کیوں ہے؟ اللہ نے بتایا عبدالحکیم موسیٰ کلیم اللہ ضرور ہے، لیکن مقام اطمینان پر فائز نہیں ہے، مقام اطمینان پر فائز نہیں ہے۔ ارے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، ساتھوں کو پا تھا، اپنی عصا سے ڈر گیا، اپنی عصا سے ڈر گیا۔ اور ایک بچہ ہے جس کو ابھی رسول لے کر آیا ہے، اور گوارے میں آیا اژدہا آئی، اس کے ارے قبلہ یہ تو کئی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے ابھی علی نے پہلے عصا دیکھی نہیں تھی، لیکن اژدہا کو دیکھا نہیں تھا پہلے، لیکن آج پہلی مرتبہ بچے نے دیکھا، اور اس کے دو ٹکڑے کا کر عالم انسانیت کو بتایا کہ میں موسیٰ نہیں، میں حیدر ہوں۔